میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب سے ڈیلا جیل کے اندر جو 175 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد جو اصل بات باہر آئی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پورا نظام جو ہے وہ ایک شخص کو توڑنے کے لیے پچھلے 2.5 سے 3 سال سے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، لیکن جو اندر سے خبریں آتی ہیں وہ تو بالکل مختلف ہیں۔ پھر ساتھ اسی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب پر موجودہ کیسز کتنے ہیں اور ان کا اب سٹیٹس کیا ہے۔ جناب یہاں انفارمیشن آپ کو یہی دینی تھی، لیکن جو ڈرامہ کوئین آج کل ٹک ٹاکر پنجاب کے اندر جو انجلینا جولی کی ٹیمو ورژن سی ایم صاحبہ ہیں، وہ آج کل جو کر رہی ہیں نا، بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کوشش یہی تھی کہ جناب اس ویڈیو میں کچھ اس طرح کا رگڑا نہ دیں، کوئی ایسی بات نہ کریں، تنقید نہ کریں کہ چلیں یار سیلاب متاثرین کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن یہ باز نہیں آتے، یہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں، یہ جال سازیاں ایسی کرتے ہیں کہ بندہ چپ رہ نہیں سکتا۔ اب جناب مریم نواز صاحبہ نے کیا، جو آپ نے ایکٹنگ دیکھی قصور کا دورہ، اور جناب سبحان اللہ بینچ پہ کھڑی ہو کے وہ بیڑے کو چکر لگوا کے جناب جانور بھی آ گئے ہیں، لوگوں کو اتارا جا رہا ہے، اور میڈم صاحبہ خود بینچ پہ کھڑی ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب امرود خریدے جا رہے ہیں، شغل لگا ہوا ہے، وائرلیس چیک ہو رہے ہیں، جناب ڈرون اڑا کے دیکھے جا رہے ہیں، اور سب سے جو بڑی جال سازی آج کا ان کا جو سکرپٹ ہے نا، سارا ڈرامہ سکرپٹ، اس میں سب سے بڑی جال سازی کیا ہے؟ ایک تصویر جو اس وقت گردش بھی کر رہی ہے، اور اس طرح کی تصویر جاری کرنے کا کوئی مقصد بتا دیں نا یار، بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں؟ کیا صرف آپ کی تشہیر کی وجہ سے سیلاب زدگان نے بچ جانا ہے؟ اب آج میڈم صاحبہ جناب فلڈ ریلیف کیمپس جو ہیں وہ سکولوں میں بنتے ہیں، زیادہ تر دیہاتوں میں سکول سائڈ پہ بنتے ہیں، میڈم وہاں پہ گئی ہیں اور بچہ جناب ان کو جو سکول کے اندر چھٹی کے دن، یہ تاثر اس تصویر سے جا رہا ہے کہ جیسے جناب اتوار والے دن سکول لگ گیا، اور میڈم بڑے انہماک سے انجلینا جولی کا ٹیمو ورژن بن کے کھڑی ہیں۔ کالا سوٹ آج کل میڈم صاحبہ نے پہنا ہے، کیونکہ 2010 میں انجلینا جولی جب پاکستان کے اندر سیلاب آیا تھا تو جناب وہ آئی تھیں اور سیلاب متاثرین کی انہوں نے امداد بھی کی تھی، ایسے ان کی جناب انہوں نے داد رسی بھی کی تھی۔ اب وہ تصویر جناب دیکھیے گا کہ میڈم کتنے انہماک سے اس بچے کو دیکھ رہی ہیں، اور اوپر دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم، ساتھ پیچھے ایک سائڈ پہ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، اور میڈم ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے بچہ جناب کوئی بڑی بلا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ڈیٹ لکھی گئی ہے، سنڈے اور جناب 31/8/2025، یہ بھی جناب بچے نے لکھا جیسے وہ کلاسوں کے اندر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ امرود مجھے بہت پسند ہے جی، مجھے امرود ڈال کے دے دیں، جانور بچا لیے ہیں، یہ کر لیے وہ کر لیے، کیمرہ سارا کیمرہ ورک، آپ کی پرفارمنس ساری کیمرہ ورک، اور پھر وہ اعلان کے جناب جس فلاحی جو تنظیمیں وہ مریم نواز کی تصویر نہیں خیموں پہ لگائیں گی یا راشن پہ لگائیں گی، تو ان کو اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اجازت نہیں ملے گی کہ وہ فلاحی کام بھی کر سکے۔ ہر چیز میں تشہیر، کہ یہ چہرہ آپ نے کہاں کہاں دکھانا، کہ اس وقت پہ جب آپ کے صوبے جس کی آپ چیف منسٹر ہیں، ذمہ دار ہیں، سب سے اعلیٰ عہدے دار ہیں، آپ تو عثمان بزدار سے بھی آگے نکل گئی۔ نااہلی کی داستانیں آپ نے، مطلب لوگ عثمان بزدار پہ تنقید کرتے ہیں، ایون پاکستان تحریک انصاف کے خود لوگ یہ مانتے ہیں کہ عثمان بزدار ہی عمران خان صاحب کا سب سے غلط فیصلہ تھا، لیکن آپ نااہلی نالائکی میں ماشاءاللہ ان کو بھی آگے کاٹ کے جا رہی ہیں۔ اور یہ جو پنجاب کے اندر 3 سہیلیاں، عظمہ بخاری صاحبہ، جناب آیا سیلاب ہے، برساتی پہن کے پھر رہی ہیں، اور اگر آپ نے برساتیاں پہن کے پھرنا تو آپ وہاں پہ جا کیوں رہی ہیں؟ اور آپ نے جا کے کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف مقبولیت خریدی جا رہی ہے، اور جناب کچھ نہیں کیا جا رہا۔ اب وہی بات ہے، بندہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ باتیں نہیں کرنی، لیکن یہ لوگ نا مجبور کر دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب سے جس شخصیت نے 125 ملاقاتیں کی ہیں نا ڈیالہ جیل میں، وہ شخصیت عمران خان کے بارے میں لکھ کیا رہی ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت کون کون سے کیسز ہیں، اور وہ جناب اس وقت کہاں، ان کا سٹیٹس کیا ہے ان کیسز کا۔ جناب جو خالد یوسف چودھری صاحب ہیں، یہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، اور جناب یہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرنے بھی جاتے ہیں کیسز کے سلسلے میں۔ ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ایک دن پہلے، وہ لکھتے ہیں کہ 30 اگست 2023، مطلب کل 30 اگست 2025 تھی، تو انہوں نے اس مناسبت سے یہ ٹویٹ کیا
کو جیل میں پہلی ملاقات ہوئی تھی جس میں سائفر کیس کی پہلی باقاعدہ سماعت تھی۔ اس کے بعد عمران خان کی جیل میں جتنی سماعتیں ہوئیں سب میں پیش ہوا ہوں۔ اس طرح عمران خان سے سائفر کیس کی سماعت کے دوران 41 ملاقاتیں ہوئیں، نکاح عدت کیس کے دوران 11 ملاقاتیں، القادر کیس کے دوران 87 ملاقاتیں، توشہ خانہ 2 کیس کے دوران 24 ملاقاتیں، جی ایچ کیو حملہ کیس کے دوران 7 ملاقاتیں ہوئیں، منگل وکلاء ملاقاتوں میں 4 ملاقاتیں، اور یہ کل ملا کر کوئی تقریباً 175 یا 174 ملاقاتیں یا اس سے زائد ملاقاتیں بنتی ہیں۔ عمران خان سے ان کی فیملی کے بعد وکلاء میں سب سے زیادہ میری ملاقاتیں ہی رہی ہیں، جن میں صبح 9 بجے سے رات 12:30 بجے تک جیل میں ان کے ساتھ موجود رہا ہوں۔ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان میں اللہ پاک کی ذات پر توکل، بھروسہ اور یقین اپنی انتہا کی حد تک ہے۔ عمران خان کو تکلیف میں رکھا گیا، مگر 26 نومبر کا سن کر پہلی بار میں ان کے چہرے پر شدید قرب اور دکھ دیکھا۔ عمران خان کا موقف پتھر پر لکیر کی طرح ایک ہی جیسا رہا ہے، اس میں کبھی بدلاؤ محسوس نہیں ہوا۔ یہ جو باہر بیٹھ کے فراڈیے پھیلاتے ہیں نا کہ جناب عمران خان نے یہ کر دیتا جی، تو عمران خان نے وہ کر دیتا جی، عمران خان اب ٹوٹ گیا، یہی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں جناب مجھے تھوڑا سا بھی بدلاؤ محسوس نہیں ہوا، عمران خان نے آج تک جو کہا بتایا میں نے باہر ویسا ہی دیکھا۔ قوم، ملک، عوام، آئین، قانون، طاقتور قانون کے نیچے، رول آف لا، یوتھ، ملک کا مستقبل، ایسے الفاظ ان کی گفتگو کا عام حصہ ہوتے ہیں۔ جب بھی جیل کورٹ روم میں داخل ہوتے ہیں ہمیشہ مسکراتے ہوئے اور متحرک ہوتے ہیں، اور آتے ہی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں۔ مطلب وہ نہیں کہتے کہ میرے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں یا میں بیمار ہو گیا، مجھے باہر جانا ہے، مجھے جیل سے نکالنا ہے۔ ہمیشہ ٹی شرٹ، ٹراؤزر اور جوگرز، اور سردیوں میں اوپر جیکٹ یا کوٹ پہنتے ہیں۔ ذاتی تکلیف کا ذکر کبھی نہیں کرتے، البتہ اخبار، ٹی وی، ڈاکٹر، بچوں سے بات اور ملاقاتوں کی درخواست دائر کی ہدایت دیتے ہیں، اور ان کی ہدایت پر 90 سے زائد درخواستیں اس موضوع پر میں نے دائر کی اور پیروی کی۔ عموماً کورٹ روم میں ان کا ہی راج ہوتا ہے، جس طرف وہ مڑتے ہیں سب اسی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یہ جناب ان کی جانب سے خالد یوسف صاحب کی جانب سے بتایا گیا۔ اور پھر آپ کو ایک اور خبر بھی بتا دیں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے کہ توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے وہ ایک بار پھر سے ملتوی کر دیا گیا۔ کل اس کی اگلی ڈیٹ اب 1 کو ہونا تھا، لیکن وہ ملتوی کر دیا گیا، اگلی ڈیٹ اب جناب کل بتائی جائے گی۔ اور مسئلہ وہی ہے کہ اس ٹائم جس طرح پھنسے ہوئے نا، حالانکہ حکومت کو اس وقت چاہیے کہ جتنی اچھی فنڈ ریزنگ عمران خان صاحب کرتے رہے یہ ان سے فنڈ ریزنگ کروا دیتے، ان سے کہتے جا کے، جس طرح جنگ میں کہا تھا نا کہ ابھی آپ کی ضرورت ہے، ابھی بھی کہہ دیتے کہ جو صورتحال ہے ابھی آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج علیمہ خانم نے جو پیغام دیا وہ بہت بڑا دل کر کے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف مریم نواز کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، پاکستان کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیلاب کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے آگے جائے۔ لیکن عظمہ بخاری صاحبہ ان کی زبان پہ وہی کوئی وہ جو کہتے ہیں نا بندہ ہوا وہ بولی جا رہی ہیں جناب کہ ایک سیاسی ٹولہ اس چیز کو بھی متنازع بنا رہا ہے۔ بھائی جو نظر آ رہا ہے لوگ وہ بولتے ہیں۔ پھر آپ کی مقبولیت جو ہے، آپ پیسے دے کے مقبولیت خریدنا چاہ رہی ہیں، تشہیر کر کے مقبولیت خریدنا چاہ رہی ہیں، لیکن ادھر عمران خان کے حق میں جو نعرے لگ رہے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پورا اسی کا بتائیں گے۔ اب جناب عمران خان صاحب کے کیسز پہ آ جاتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز کی اپڈیٹس کیا ہیں۔ اسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی جناب 26/11 اور لیاقت باغ احتجاج کے مقدمات میں گرفتاری کے بعد 7 مقدمات کی ضمانتوں بعد از گرفتاری ضمانتوں کی سماعت ATC راولپنڈی میں جناب یہ 1 کو مقرر، جس میں کل مطلب آج، جس میں استغاثہ اور ریاست کو نوٹس کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب دوسرا جو ان کا کیس ہے وہ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد صاحب کے سامنے ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی آج ہونی تھی، جو اب جناب پھر ملتوی کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کے اندر جناب جو ریکارڈنگ کے لیے جیل راولپنڈی میں ریکارڈنگ کے لیے مقرر 11-24 گواہان قلم بند ہو چکے ہیں، مطلب 11 اور 24 گواہان جو ہیں وہ ابھی تک ان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہو چکے ہیں۔ ATC راولپنڈی جناب GHQ اور 9 مئی کیسز میں 3 تاریخ کو سماعت ہے، اور اڈیالہ جیل راولپنڈی میں شہاد کی ریکارڈنگ کے لیے GHQ اور 9 مئی کے مقدمات کی تاریخ جو ہے وہ اب 3 تاریخ کو مقرر کی گئی ہے، 3 سپٹمبر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب القادر کیس کی ضمانت اور اپیل خان کے اہل خانہ کی طرف سے کافی کوششوں اور کاوشوں کے بعد باوجود القادر کی ضمانت اور اپیل
26/6/2025 के बाद तय नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात 10/9/2025 तक हैं, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियां 10 सितंबर को खत्म हो जाएंगी। अल कादर अपील जो है ये 27/1/2024 में दायर की गई थी। अब जनाब इसके बाद वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही तोशाखाना 2 केस की बरियत की दरखास्त भी है। तोशाखाना 2 की बरियत की दरखास्त जो है ये 25/4/2025 से ज़ेर इल्तवा है और दरखास्त 22/1/2025 को दायर की गई थी, लेकिन फिर भी 25/4/2025 से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई और इस केस की ट्रायल में लगातार समाअत जो है वो जारी है। अब जनाब ये उनकी सूरत हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी छुट्टियां अगर 10 तारीख को खुलती हैं, उसके बाद देखते हैं कि डोगर कोर्ट जो है क्या उस पे कुछ बेहतरी करता है या ऐसे सारे मामला चलते रहेंगे कि लटकाना है। और क्योंकि इन केसेस में कुछ नहीं है, यही एक डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो इनके काम आ सकते हैं। वीडियो को इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।